بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 102 میں تکبیرۃ الاحرام کے وجوب پر گفتگو کی جائے گی۔ نماز کے واجبات کو ذکر کر رہے تھے، تکبیرۃ الاحرام کا وجوب ذکر ہوگا۔ تکبیرۃ الاحرام کا واجہ تسمیہ بیان کیا جائے گا، یعنی اس کا یہ نام کیوں پڑا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کا عربی زبان میں کہنا شرط ہے، دوسرے واجب اذکار بھی عربی زبان میں ہونا شرط ہیں۔ اگر ایک شخص عربی زبان سے عاجز ہو تو اس کا کیا حکم ہے، ان تمام فروعات پہ بحث ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ نُسِبَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّ بِهَا يَحْصُلُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ وَيَحْرُمُ مَا كَانَ مُحَلَّلًا قَبْلَهَا مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهَا بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ بِالْعَرَبِيَّةِ تَأَسِّيًا بِصَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حیث فعل کذالک وامرنا بالتأسی بہ۔ نماز کے واجبات میں سے تکبیرۃ الاحرام بھی واجب ہے۔ نسبت الیہ، اسے اس تکبیرہ کو احرام کی طرف نسبت کیوں دی گئی ہے؟ اسے نسبت دی گئی ہے احرام کی طرف، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، چونکہ جب تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے تو نماز میں داخل ہونا حاصل ہو جاتا ہے، گویا انسان نماز کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ وَيَحْرُمُ مَا كَانَ مُحَلَّلًا قَبْلَهَا، اور جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے حلال تھی، من الکلام، جیسے دنیاوی بات چیت کرنا، وغیرہ ہی، اور باقی کھیل کود کرنا، اپنے دنیاوی کام کاج کرنا۔ لیکن جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو پھر اس پر وہ جو مباحات ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کے جو افعال ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں، انسان نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا ایک ادبی تحلیل اور واجہ تسمیہ کے تکبیرۃ الاحرام کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے۔ جیسے احرام باندھنے سے انسان پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور حج کے موقع پر پھر وہ محض خدا کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان نماز کی تکبیر کہتا ہے، تکبیرۃ الاحرام، تو پھر اس پر دنیاوی کام کاج حرام ہو جاتے ہیں اور وہ نماز کے افعال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ وَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهَا بِاللَّفْظِ الْمَشْهُورِ بِالْعَرَبِيَّةِ، اور واجب ہے تکبیرۃ الاحرام کا تلفظ کرنا باللفظ المشہور، اس کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے تکبیر کہی جاتی ہے نماز کے افتتاح کے لیے بالعربیت، اور یہ عربی میں ہونی چاہیے، اس کا معنی وغیرہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ عربی کیوں شرط ہے اس کا تلفظ؟ تأسیاً بصاحب الشرع علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے وہ عربی زبان میں تھی۔ حیث فعل کذالک، چونکہ نبی اکرم نے اسی طرح انجام دیا ہے، وآمرنا بالتأسی بہ، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ایسے نماز پڑھو، میری پیروی کر کے نماز پڑھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز۔ ایک مشہور روایت ہے، فریقین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
اب اس کا جو لفظ مشہور ہے وہ اللہ اکبر ہے، اب اس میں کیا ہونا چاہیے، جو ترتیب اس کی ہے اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی اور اس کے معنی میں یا عربی میں دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہے تو نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ الرحمن نہیں کہہ سکتا، اللہ اعظم وجل نہیں کہہ سکتا، اکبر کو اللہ کی ذات کا جو نام ہے اس سے پہلے نہیں لا سکتا، وہ سارے کیا ہیں جو ترتیب ہے اسی طرح چلنا پڑے گا۔ تو یہ جو اس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام، یہ روایات میں بھی آیا ہے۔ خبر ابن قداح ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح الصلاة الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کا آغاز جب وضو کرتا ہے انسان تو وہ گویا کہ اس کی شرائط وغیرہ میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی تحریم وہ تکبیر کے ساتھ آتی ہے اور تحلیل وہ سلام کے ساتھ آتی ہے۔ وسائل وشیہ باب اول ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے یہ حدیث۔ اور اس کو تکبیرۃ الافتتاح بھی کہتے ہیں، ناصح المؤذن کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فإن مفتاح الصلاة التکبیر، نماز کی کلید اور چابی اور آغاز وہ تکبیر سے ہوتا ہے۔ شیخ صدوق کی امالی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اما قولہ اللہ اکبر لا تفتح الصلاة الا بہا، اس قول کے ذریعے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ ان روایات کی وجہ سے تکبیرہ کو نماز کے واجب اجزاء میں سے پہلا جز شمار کیا جاتا ہے، اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو قیام واجب ہوتا ہے وہ بھی واجب ہے، وہ تکبیرہ کی شرط قرار دیا جاتا ہے، مگر تکبیرہ جو ہے وہ مقدم ہے اس پر رتبہ کے لحاظ سے، اور اس کو واجب اول قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے قیام کو اول اجزاء قرار دیا ہے، تو وہ کیا ہے شرطیت کے عنوان سے ہے، تو اس نظریے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال تکبیر کے ذریعے نماز گزار پر مبطلات نماز جو ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، نصوص سے یہی ظاہر ہے کہ نماز کی تحریم اسی کے ساتھ آتی ہے اور نماز شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ متوقف ہے کہ جب پوری تکبیر کہہ لی جائے تو پھر منافیات اور مبطلات نماز حرام ہو جاتی ہیں، مگر جب اس کو مکمل نہ کیا ہو تو درمیان میں اس کو کاٹنا یا قطع کرنا جائز ہوگا، اور کوئی کام وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا سہون تکبیرۃ الاحرام چھوٹ جائے تو یہ نماز باطل ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گویا کہ کہہ سکتے ہیں نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی، تکبیر کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، تو پھر کون سی اس پر صحت کا حکم لگایا جائے۔ اس پر نصوص بھی ہیں، صحیح ہے، زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر شخصیت ہے جناب، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، عن الرجل ینسا تکبیرۃ الافتتاح قال یعید، ایک بندہ تکبیرۃ الاحرام کو بھول گیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھے۔ ابواب تکبیرۃ الاحرام باب نمبر 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ موثق ہے عمار صحاباتی، ایک جلیل القدر راوی ثقہ راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل سہا خلف الامام فلم یفتتح الصلاۃ، ایک بندہ بھول گیا اور اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، فرمایا یعید الصلاۃ ولا صلاۃ بغیر افتتاح، نماز دوبارہ پڑھے افتتاح کے بغیر، اور تکبیرۃ الاحرام کے بغیر تو نماز میں داخل ہی نہیں ہو تو وہ کیسی نماز ہوگی، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ اس لحاظ سے کہ رکن کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر یا سہون کم کرنے سے بطلان کا موجب ہوتا ہے، اصحاب کا نظریہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، لیکن اس کا جان بوجھ کر یا سہون اضافہ اس کے ذریعے بطلان کی دلیل نہیں ہے، مگر اجماع ہے۔ اور حدائق ناظرہ میں محدث یوسف بحرانی نے
اس سے نفی خلاف بھی کیا ہے۔ نیز رکن وہ ہوتا ہے جس کے ترک عمدی و سہوی سے کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتی ہے نماز، اور اضافے کی طرف تعرض نہیں کرتے، جیسا کہ ایک قول ہے، چونکہ یہ اس کا لغوی اور عرفی معنی ہے۔ باقی رکن کے بارے میں مفصل تحقیق شہید ثانی کی بعد میں آنے والی ہے، عبارات میں وہاں پر اس پر کلام کیا جائے گا۔ تو اس کا لفظ مشہور اللہ اکبر ہے جناب، جیسا کہ شیخ صدوق والی مالی کی جو روایت تھی اس میں گزر چکا ہے، اور مرسل فقی بھی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الناس صلاۃ و اوجزہم، نبی اکرم کامل اور مختصر اور جامع نماز پڑھتے تھے۔ کان اذا دخل فی صلاۃ قال اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر اور تسمیہ کہتے۔ اس کافی سے منقول ہے کہ اکبر جو لفظ ہے اس کو الاکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، الف لام بھی اس پر داخل کر سکتے ہیں۔ بعض شافعیہ سے منقول ہے کہ اس کو لفظ جلالت پر مقدم بھی کر سکتے ہیں، اور ان دونوں میں سبحانہ و عز و جل کا فاصلہ بھی دے سکتے ہیں، اور ایک کلمے یا دونوں کو ان کے مترادفات عربی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ شافعیہ کا نظریہ ہے۔ اس کا جواب یہ کہ جناب عبادات توقیفی ہیں، ان میں اپنی رائے اور قیاس آرائیاں اس کا محل نہیں ہے، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ وارد ہوا ہے اسی پہ انحصار کرنا چاہیے، ان کی سکھائی ہوئی نماز کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ فرمان بھی موجود ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے یہ فرمان کنز العمال علی متقی ہندی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1196 میں ہے۔ تو اس پر ایک تحقیق کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، میزان اعتبار روایات عامہ در فقہ امامیہ کے مختلف جگہوں پر ایسی روایات سے بھی استناد کیا جاتا ہے۔ واجب ہے کہ اس کا حمزہ جو ہے وہ قطعی، حمزہ قطعی ہے تو اس کو قطعی طور پر ہی پڑھا جائے، ما قابل کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس کو حذف نہ کیا جائے، اور تکبیر کو ما قابل کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہے، اور حمزہ کو حمزہ واصل بھی نہیں کر سکتے، چونکہ صاحب شریعت سے حمزہ یہ قطعی کے طور پر وارد ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہے، ایسے نہ ہو کہ پہلے کوئی دعا وغیرہ مصحف ذکر پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ حمزے کو گرا کر پڑھیں۔ بعض اصحاب سے منسوب ہے، جیسا کہ روض الجنان میں شہید ثانی نے فرمایا کہ واصل بھی جائز ہے، قانون لغت عربیہ پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ خلاف تأسی پیغمبر کی جو تأسی اور ان کی پیروی ہے اس کے خلاف ہے عبادات توقیفیہ میں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو نماز باطل ہے اور کافی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال لفظ عربی کا تکبیرۃ الاحرام میں ہونا ضروری ہے، چونکہ نماز توقیفی عبادات میں سے، اسی طرح دوسرے اذکار بھی جو قرات واجبہ ہے، تسبیحات، رکوع، سجود، تشہد و سلام بھی کیا ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے۔ اسی کو آئندہ عبارت میں بھی دیکھ لیتے ہیں، وَقَذَا تُعْتَبَرُ الْعَرَبِيَّةُ فِي سَائِرِ الْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ، اور اسی طرح معتبر ہے عربی زبان کا ہونا دوسرے واجب اذکار میں بھی۔ اما المندوبۃ فیصح بها وبغیرها فی اشہر القولین، جبکہ نماز کے اندر جو مستحب اذکار ہوتے ہیں وہ عربی میں صحیح ہیں، وبغیرها اور دوسری زبانوں میں بھی صحیح اور جائز ہیں، فی اشہر القولین، یہ مشہور تر قول یہی ہے، یعنی قنوت ہے، باقی جو مصحف دعائیں وغیرہ مانگنی ہوتی ہیں اگر وہ عربی کے علاوہ میں بھی ہوں تو مشہور تر نظریہ جو فقہا میں ہے وہ صحیح ہوگی نماز۔ ھذا مع القدرۃ علیہا، یہ تو تب ہے جب عربی زبان پر قدرت حاصل ہو اور انسان اس سے عاجز نہ ہو، سیکھ چکا ہو یا سیکھنے کا وسیع وقت ہو۔
اما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات، لیکن جب انسان عربی زبان سے عاجز ہو، اچھا اس عاجز ہونے کا معنی بھی سمجھنا پڑے گا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات وہ عاجز ہے یا نہیں ہے۔ عربی زبان دوسری زبانوں کی طرح اس کا ایک خاص لہجہ ہے، اس کے حروف کے مخارج ہیں اور اس کی خاص پروننسیشن ہے۔ تو اگر پنجابی والی اس کے الفاظ اور اس کے حروف کا تلفظ کیا جائے تو وہ عربی شمار نہیں ہوتا۔ عین کو حمزے سے فرق کرنا چاہیے، ہا کو ہا سے فرق کرنا چاہیے، قاف کو کاف سے فرق کرنا چاہیے، بہت ساری فنی چیزیں ہیں۔ اب ایک تو عوامی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سیکھنے سے عاجز ہوتے ہیں، ان کی بات علیحدہ ہے، بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی رعایت نہیں کرتے۔ اب تو ماشاءاللہ علم تجوید اور علم قرات وغیرہ شامل ہو گیا ہے نصاب وغیرہ میں، تو اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ عاجز ہو، اصلاً وہ مخارج اور جو واجب صفات ہوتی ہیں الفاظ کی اور حروف کی، ان کو ادا کرنے سے عاجز ہو، وضیق الوقت عن التعلم میں، اور اس کو سیکھنے سے بھی وقت تنگ ہو، فَيَأْتِ بِهَا حَسْبَ مَا يَعْرِفُهُ مِنَ اللغات، تو جو بھی لغت وہ جانتا ہے اس کو اسی زبان میں پھر انجام دے گا، تو اس کا ترجمہ بیان کرے گا، اس کے مترادفات جو دوسری زبان میں ہیں ان کو وہ پیش کرے گا۔ فَيَأْتِ بِهَا انجام دے گا۔ زیادہ تر فوکس تو یہاں پر اذکار واجبہ اور تکبیرہ کے بارے میں ہے۔ حسب ما يعرفه من اللغات، جو بھی وہ لغات جانتا ہے اس کو۔ فَإِن تَعَدَّدَ تَخَيَّرَ مُرَاعِيًا مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى، اور اگر وہ متعدد زبانیں جانتا ہے، یہ بھی عجیب ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اردو بھی جانتے ہیں، اپنی مادری زبان بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، چند اور زبانیں بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن جو زبان نہیں جانتے وہ قرآن کی زبان نہیں جانتے، وہ نبی اور اہل بیت کے فرامین کی زبان کو نہیں جانتے اور دین کی زبان کو نہیں جانتے۔ تو بہرحال اگر عربی کے علاوہ وہ متعدد زبانوں کو جانتا ہے، تخیرہ مراعین، تو اس کو اختیار ہوگا کہ جس زبان میں بھی، چونکہ عاجز ہے وہ، تو جس زبان میں بھی وہ اس کو انجام دے تو پھر عاجز والے حکم کے تحت اس کو اختیار ہوگا۔ مراعین، لیکن لحاظ کرے گا مشتملت علیہ من المعنی، اس زبان اور اس لفظ کو لحاظ کرے گا کہ جو بہتر معنی کو پہنچا سکتا ہو، اس تکبیر کے معنی پر مشتمل ہو۔ وَمِنْهُ الْأَفْضَلِيَّةُ، یعنی اس میں افضلیت کا معنی بھی جو ہے نا جی آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کا اگر وہ معنی پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات بزرگ و برتر، یعنی اس میں برتر جو ہے نا جی دوسروں کی نسبت افضل کو بھی اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ مستحب اذکار کو وہ دوسری زبانوں میں پڑھ سکتا ہے، تو یہ مشہور نظریہ ہے، اور جامع المقاصد سے منقول ہے کہ اس میں جو منع کرنے والا کوئی مجتہد، میں اس کو نہیں جانتا سوائے سعد بن عبداللہ، قدیم دور کے ایک عالم تھے، اشعری قمی ظاہراً مراد ہیں، وہ مانے تھے۔ مشہور کی جو دلیلیں ہیں وہ روایات ہیں، مرسل صدوق امام باقر علیہ السلام سے، لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفریضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، کہ انسان اپنی فریضہ نماز میں ہر وہ چیز کلام کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ حدائق ناظرہ جو کہ جناب محدث یوسف بحرانی کی ہے اور وحید بہانی سے منقول ہے، المانع یعنی ممنوع ہے، وہ جامع المقاصد کے بعد والے لوگ ہیں، اس وجہ سے وہ جامع المقاصد نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر وہ ان کو دیکھتے تو پھر ان کا بھی ذکر کرتے جناب۔ وہ کہتے ہیں چونکہ انصراف ہوتا ہے
کہ دعا وہ جائز ہے کہ جو کیا ہو معصور اور منقول ہو تو بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن عربی میں تو ہو، یعنی انصراف ہوتا ہے کہ دعا جائز بطور مطلق، چاہے منقول ہو چاہے غیر منقول ہو، لیکن اس میں یہ اطلاق نہیں کہ وہ اپنی پنجابی میں اپنی سندھی ہندی میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی نظریہ بہرحال اب موجود ہے اور اس کو احتیاط کے قریب قرار دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ تھا کہ جب وہ عاجز ہوگا، عربی کو انجام نہیں دے سکتا، تو پھر من باب المقدمہ اس کو سیکھنا واجب ہو جائے گی۔ بس اگر تعلم اس کے لیے مشکل ہو، وقت تنگ ہو، یا جو ہے نا جی سیکھنے کے حوالے سے اس کو کافی وقت لگتا ہو، تو پھر جناب علی اپنی زبان میں وہ تکبیرۃ الاحرام کہے گا اور اس میں تفضیل کے معنی کو بھی لے کر آئے گا۔